اسٹوڈنٹس، اچھا اب سلسلہ ہے سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ اینڈ پری میڈیکل والوں کا اردو کا پیپر ہے. یہ دونوں کا ایک ہی پیپر سیم آتا ہے، ٹیوزڈے کو پیپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے سلسلے میں میں نے کچھ امپورٹنٹس نکالے ہیں. ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ وہی آئے گا. پچھلے پیپر بھی وہی آئے ہیں جو میں بتاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ اردو کی کچھ تشریحات ہیں. اس میں سے ابھی یہ فی الحال تو یہ 5 ایئر ہے. 5 ایئر کے جو کوسچنز ہیں اسی سے میں نے کچھ کمپائل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی پیپر میں آ جائے گا. اسی کی تیاری آپ لوگ کریں، کیونکہ پچھلے پیپر جتنے ہوئے ہیں کامرس کا اردو وغیرہ کا جتنا پیپر ہوئے ہیں وہ سارے وہی لگے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ کچھ اقتباسات ہیں، اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں ہر اقتباس کے آگے اس کا چیپٹر کا نام لکھا ہوا ہے، تو اسی میں سے کچھ میں نے نکالے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے تو چیپٹر آپ اصل میں اس کے طریقہ کار میں پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اردو کی اس کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو پیپر کرنا ہوتا ہے. کہ آپ کے پاس جیسی پیپر آتا ہے اس کو طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی اقتباس ہو، چاہے شعر ہو، چاہے مرکزی خیال ہو، چاہے خلاصہ ہو، اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت اچھی طریقے سے بلو مارکر سے اس کو آپ کو ہیڈنگ کرنی ہے، اور بلیک پین سے آپ کو اس کی ہیڈنگ کرنی ہے، اس کے لائن کھینچنی ہے. اس میں آپ کو اگر کسی مصنف کا ہے، چیپٹر کا ہے، جیسے اقتباس تو چیپٹر کا ہوتا ہے اور شعر شاعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا اشعار جو ہوتے ہیں وہ شاعر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مصنف کا نام لکھنا ہے، مصنف کا تعارف لکھنا ہے، چیپٹر کا نام لکھنا ہے اقتباس میں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو تشریح کرنی ہے. یہ سب چیزیں کریں گے تو یہ طریقہ کار بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہی طریقہ کار جو بڑے بڑے ٹیچر ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے پیپر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو طریقہ یہی ہے، آپ کو کرنے کا طریقہ یہی ہے. مرکزی خیال اس کے بعد ابھی یہ آ رہا ہے لکھا ہوا آپ کے پاس، اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیں جو ایئرس ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ایک کر کے میں پھر آپ کو سارے بتا دوں گا کہ پیپر میں اس بار انشاءاللہ کون کون سے امپورٹنٹ ہیں وہ آ رہا ہے. یہ شاعر ہیں. ٹھیک ہے، شاعر کے بارے میں ہے. یہ سارا 5 ایئر کا ہے اس میں موجود. اچھا شاعر کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ شاعر اگر آپ دیکھیں، اب آپ کو آسانی یہ ہے کہ شاعر و نثر نگار ایک ساتھ آ رہا ہے پیپر میں، جو ہمارا نیا پیٹرن ہے. تو اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر آپ شاعر چوز کر رہے ہیں تو شاعر میں عموماً بچے جو ہیں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ شعر یاد کرنے ہوتے ہیں. کہ شاعر اگر آپ چوز کریں گے نا تو شعر آپ کو لازمی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، بھلے سے آپ اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھیں اردو، لیکن شعر کم از کم 2 3 لکھیں گے تو ہی اچھے نمبر مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نثر نگار چوز کرتے ہیں تو نثر نگار میں پھر یہ کہ جو سینگ ہوتی ہے اس میں جو لوگ دوسرے کہتے ہیں کسی مصنف کے بارے میں، نثر نگار کے بارے میں، تو وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کچھ تشریحات ہیں، بند کی تشریح ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس کا طریقہ کار بھی وہ ہے کہ آپ کو شاعر کا نام لکھنا ہے، شاعر کا حوالہ لکھنا ہے، حوالہ شاعر یا تعارف شاعر، اور اسی طریقے سے پھر تشریح کرنی ہے اور پورا بند. اچھا مرکزی خیال اور اس کی چوائس آتی ہے تو عموماً بچے مرکزی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کامرس کا پیپر آیا تھا سب سے پہلا فرسٹ ایئر کا، اس میں انہوں نے مرکزی خیال نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد سے سیکنڈ ایئر میں بھی آیا، پھر آگے بھی آیا ہے. تو انشاءاللہ اب یہ کہ اب آپ کا پیپر جو آئے گا اس میں بھی آئے گا مرکزی خیال. تو مرکزی خیال کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے کرنا ہے. اور یہ بند کی تشریح ہے، بند کی تشریح تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اب چوائس ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کو بھی کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ کوشچن آنسر ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں. ویسے ایک چوائس آئے گی کوشچن آنسرز میں بھی، تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے جب چیپٹر اگر ہم پورا پڑھ لیتے ہیں تو ویسے تو 4 5 چیپٹر ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو گھوم کے آ رہے ہوتے ہیں، اسی کو اچھی طریقے کر لیں. اور یہ سارے اس طریقے کے چیپٹر ہیں کہ کہانی کے جیسے ہیں، تو آپ کو یاد ہونے میں نا آسانی ہو جاتی ہے، دماغ میں یاد رکھنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ ایک ایک دفعہ پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا املے کی مسٹیک بالکل نہیں کرنی ہے، بہت اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے بالکل لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ املے کی مسٹیک نہ ہو، اور رائٹنگ بالکل صاف ستھری ہو، اوور رائٹنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط آپ لکھ رہے ہیں تو ہلکے سے پینسل سے اس کو کاٹ کے ایک لائن مار دیں، اس کو کاٹیں نہیں، اور ریموور کا استعمال کم سے کم کریں. ٹھیک ہے، اگلا یہ ہے افسانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا افسانہ میں نے دیکھا نہیں اس بار جو تھا، لیکن یہ کہ 2019 کے اس میں آیا ہوا تھا، تو یہ کہ چوائس میں آ جائے گا. ویسے اوور آل جو پیپر ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے، اسی حساب سے ہم کو کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے پیٹرن وائز آپ چلتے جائیں گے. اور اردو میں کچھ لیندی پیپر بہت ہوتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ٹائم بالکل ضائع نہیں کریے گا. ایم سی کیوز کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کو اردو کو کرنا شروع کرنا ہے. ویسے یہ کہ اب تو ہمیں نثر نگار اور شاعر میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا پیپر تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اچھی طریقے سے کریں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ پھر تھوڑا سا ہمارے پاس اقتباس کا آ گیا ہے کیونکہ آگے پیچھے آئے تھوڑے سے پیجز، لیکن انشاءاللہ جو میں نے پیپر بنایا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیپر کس طریقے سے ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں اس کو اسکپ نہیں کریے گا. یہ والے جو میں نے اس کو 5 ایئر کے پیجز ہیں، اس کے اندر ہر چیز اس میں بتائی ہوئی ہے ساری. ٹھیک ہے، تو بیچ بیچ میں نے کچھ امپورٹنٹ بھی دیے ہوئے ہیں اس کے، تو اس کو بھی دیکھتے جائیے. ٹھیک ہے، جو میں بتاتا جا رہا ہوں. پھر یہ کہ پیپرز جو میں نے اس میں شیئر کیے ہیں اس کو بھی دیکھتے جائیں، تو اس سے یہ کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کہ کس طریقے سے پیپر آ جائے گا پیپر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اقتباس ہیں کچھ. ٹھیک ہے، پیپر چھوڑنا نہیں ہے، پیپر فل چوائس والا پیپر ہے اور بہت آسان پیپر بنایا ہوا ہے اردو کا پیپر بھی. اور جیسے ہمارے پچھلے پیپر ہوتے گئے ہیں، میں نے جو بتایا ہے ماشاءاللہ سے وہ پورا آیا ہے، اور آگے کے بھی انشاءاللہ پیپر لگتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میتھ کا پیپر ہے فرسٹ ایئر والوں کا، وہ بھی اس کو بھی کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، ابھی یہ فی الحال اردو کا پیپر ہے. یہ تھوڑے سے ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس یہ بھی کچھ اشعار ہیں. اچھا، یہ اشعار ہیں جس کو ہمیں یعنی کہ جو ہمارے پاس شاعر ہیں نا ان کے شعر ہوتے ہیں، تو دو کر کے آتے ہیں، اس کو ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سر سید احمد خان وغیرہ یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو پورا کریے تاکہ چیز جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے اور بھی چیزیں اس کے اندر شیئر کی ہوئی ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس یہ میں نے پیپر اس میں شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے دیکھ لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ میں نے چیزیں نکالی ہیں. ٹھیک ہے، مرکزی خیال بھی موجود ہے اس میں. اس کے بعد خلاصے ہیں، شاعر نثر نگار ہے، اقتباس بھی بتا دیے میں نے، بند بھی بتا دیے، اور اشعار کی تشریح بتا. اچھا، اشعار کی تشریح بچے پوچھ رہے تھے کس طریقے سے کریں. تو دیکھو، اشعار میں یہ کہ میر تقی میر، غالب اور درد تو آپ کو کرو گے. اب اس میں کس طرح آپ کریں گے کہ اس کے جو لاسٹ کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، جیسے کیا ہوگا، وہ آپ یاد کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. دیکھیں، اشعار کو پہچان لینا ہی آپ کے مارکس گین کر جائے گا، کیونکہ 5 نمبر کا آپ کا اشعار ہے، تو اس کو آپ کو اشعار کے بارے میں اس کا شاعر کا نام لکھیں، تعارف شاعر لکھیں، اور پھر آپ جا کے تشریح شروع کریں تاکہ یہ کہ آپ کو پورے مارکس مل سکیں. حوالہ لکھنا، اگر آپ نے حوالہ بھی لکھنا لازمی ہے. حوالہ اگر آپ نے لکھ لیا تو آپ کے مارکس بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز آپ کو فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ.